بِحَبْلِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اس موقع پر اس آیت کو پڑھنا، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے بیان کروں گا کہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس رب کائنات کا کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور جناب شکیل احمد صاحب کا جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے، اور اس کے علاوہ ایک اور بات، اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سینٹرل ایشیا جرنلسٹ یونین جو ہے اس کے بھی سیکرٹری جنرل ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان کو اعزاز ہے الحمدللہ کہ سینٹرل ایشین جو ممالک ہیں اس کے بھی سیکرٹری جنرل ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں جو ان قریبی فرانس میں ہو رہے ہیں اس میں امید ہے کہ انشاءاللہ جو IFJ کا کوئی ایک بڑا عہدہ بھی پاکستان کو ملے گا، اور امید کرتے ہیں کہ وہ بھی شکیل صاحب ہی کو ملے، اور اس کے علاوہ میں انصاف چودھری صاحب اور معصوم صاحب کا اور زبیری صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے ان کے راول دستے کا ایک اہم حصہ مدثر الیاس کی آمینی جو راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری انفارمیشن بھی ہے، اور وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ، اور شیخ بشارت صاحب جو کہ اس تنظیم کاموں کی یونین آف جرنلسٹ کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اہم پلر ہے، وہ بھی موجود ہیں۔ یہ انہی کا لگایا ہوا ایک گلدستہ ہے کہ جس کی صورت میں ہم آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ہم کاموں کی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی کاوشیں اور ان تک محنت، اس ان تک محنت ہونے کی وجہ سے ہم آج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی فیڈرل باڈی یہاں پہ موجود ہے، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ آ کے اور ہمیں انوائٹ کیا، اور ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے آج شکیل صاحب اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی اس کا مقصد ہے کہ ہم تفرقے میں نہ پڑے، ہم صحافی کسی بھی تنظیم کے ساتھ کسی کا بھی حصہ ہوں تو ہم ایک قبیلے سے ہیں، اور آپس کے اختلافات بلا کر ہمیں یکجا ہونا چاہیے، اور نہ کہ ہمیں ایک فیک نیوز اور اس حوالے سے کوئی ایسا نیوز دینی چاہیے جس میں ہمیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اور ملک میں درپیش مسائل میں زیادہ سے اس پہ جو ہے نا منفی پروپیگنڈا نہ ہو سکے۔ تو برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ آپ فیک نیوز سے اجتناب برتیں، کیونکہ یہ دورے جو سوشل میڈیا ہے دور حاضر کا ایک فتنہ ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جو بھی خبر بریک کرتے ہیں اس کی انویسٹیگیٹ کر لیا کریں تاکہ کیا وہ خبر آیا ٹھیک ہے، اور جو آپ کے پاس خبر آ رہی ہے کس سورس سے آ رہی ہے، کیا وہ سورس ٹھیک ہے یا کہ صرف اور صرف تفرقہ ڈالنے کے لیے وہ جو خبر آ رہی ہے۔ بینگ صحافی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے بالکل مبرہ ہو، آپ کے جو علاقے کے مسائل ہیں اس کو منظر عام پر لائیں تاکہ کسی چودھری کی، کسی وڈیرے کی، کسی سردار کی جو پشتنائی کرنے کی بجائے آپ اپنے قبیلے اور اپنے صحافت کو سب سے پہلے سامنے رکھیں۔ اس کے بعد کیونکہ صحافی کی کوئی تنظیم نہیں ہے، صحافی کا کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، اور میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا جناب شکیل صاحب اور آپ کے درمیان، اور میں عثمان صاحب اور جنرل سیکرٹری جو ہیں جناب رانا سرما صاحب، گرایا صاحب، اور ہمارے بہت ہی پیارے اور سینئر جرنلسٹ جناب شیخ شہزاد انجم صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا بھی شکریہ کہ جو وہ چہرہ کبھی کبھی ہمیں دکھا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے اور بھی دوست سینئر صحافیاں میں بڑے ہیں جیسے امیر سندھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیگر میں فردر سب کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا، اور ایک مرتبہ پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا برائے مہربانی تفرقے میں نہ پڑے اور یکجا ہوں، اور یکجا ہی پہ جو ہے نا ایک برکت ہے، اور جو آپس میں اختلافات بلا کے آپ صرف اور صرف اپنے قبیلے کی خیر خواہی اور اپنے قبیلے کے لیے کام کریں، اور فیک نیوز سے اجتناب برتیں۔ فیک نیوز پہلے ہی ہمارا ملک جو اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پہ اپنے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس پہ خبر لگاتے وقت آپ اس کی انویسٹیگیٹ کریں تاکہ یہ خبر آپ کو کس ذرائع سے آ رہی ہے، کیا وہ مستند ذرائع ہے یا کہ وہ شر پسند عناصر کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہم یہاں پہ آئے، بہت شکریہ۔